برس ہا برس پیشتر میں نے ایک غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور کے عنوان سے طنز و مزاح پر مشتمل ایک سیریز لکھی تھی جو جنگ کے انہی صفحات میں شائع ہوئی اور بہت مقبول ہوئی، بلکہ جیو پر ایک بار بازبان یوسفی اور پھر اس کے کچھ عرصہ بعد بازبان قاسمی کا پروگرام بھی چلا تھا جس میں ہم نے اپنے منتخب مزاح پارے سنائے تھے۔ میں نے اس پروگرام میں غیر ملکی سیاح کے فرضی سفر نامے کے کچھ حصے بھی سنائے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ہمارے معاشرے کی روایات اور ثقافت کو اگر ایک غیر ملکی سرسری نظر سے دیکھے تو وہ کیا نتیجہ اخذ کرے، اور ظاہر ہے یہ نتیجہ طنز اور مزاح کی صورت ہی میں برآمد ہونا تھا۔ آج کے بدلے ہوئے سیاسی، سماجی اور ثقافتی منظرنامے کو میں نے اب ایک اور گورے کی نظر سے دیکھا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ گورا کیا دیکھتا ہے اور کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ ایک جلسے کی روداد۔ میرا ایک مقامی پاکستانی دوست بہت مذہبی ہے۔ وہ مجھے اسلام کی حقانیت کا قائل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ میں لا مذہب ہوں مگر سچائی کی تلاش میں رہتا ہوں، چنانچہ اس کی باتیں بہت غور سے سنتا ہوں۔ ایک روز وہ مجھے ایک مذہبی اجتماع میں لے گیا جس کے شرکاء نے ایک ہی رنگ کی دستاریں سر پر پہن رکھی تھی۔ مذہبی رہنما بہت پرجوش لہجے میں تقریر کر رہا تھا اور لوگ درمیان میں اتنے ہی جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے۔ پھر درمیان میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ اس نے سٹیج پر بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگیں اوپر کو سمیٹی اور پھر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں بہت حیران ہوا۔ اس دوران میں نے اپنے دوست کو 2-3 بار اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تاکہ پوچھ سکوں کہ حضرت نے اپنی نشست کیوں تبدیل کی، مگر دوست نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ جلسے کے اختتام پر میرے دوست نے مجھ سے میرا ہاتھ جھٹکنے پر معذرت کی اور کہا دراصل حضرت ایک ایسا دینی مسئلہ بیان کر رہے تھے جو اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے مگر عام لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسلام جسمانی صفائی پر بہت زور دیتا ہے، چنانچہ حضرت استنجا کرنے کا صحیح اسلامی طریقہ بتا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی نشست میں تبدیلی کر کے بھی دکھائی کہ اس عمل کے دوران پنجوں کے بل بیٹھنا چاہیے۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان ہوا کیونکہ میں راہ چلتے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ باوقت ضرورت کسی دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تاہم کچھ لوگوں کو میں نے حضرت کی طرح اکڑو بیٹھے بھی دیکھا، مگر پھر وہ کھڑے ہو کر شلوار میں ہاتھ لے جاتے تھے اور ان کا ہاتھ مسلسل حرکت میں رہتا۔ وہ اس دوران سڑک پر ٹہلتے رہتے، اللہ جانے وہ کیا کرتے تھے۔ ایک سیاسی جلسہ۔ میرا ایک پاکستانی دوست جو سیاست میں گہری دلچسپی رکھتا تھا مجھے ایک جلسے میں لے گیا۔ یہ ایک سیاسی جماعت کا جلسہ تھا۔ مقرر بہت ہینڈسم تھا اور فن خطابت پر بھی اسے عبور لگتا تھا مگر غسیلہ بہت تھا۔ تقریر کرتا تو لگتا لڑائی کر رہا ہے۔ اس کا حافظہ بھی بہت کمزور تھا۔ میرے دوست نے مجھے بعد میں بتایا کہ اصل میں یہ لیڈر سب کچھ جانتا ہے، وہ کچھ بھی جو اس کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ ظاہر ہے میں اردو تو نہیں جانتا تھا مگر اس کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ مخالفین کی ایسی کی تیسی پھیر رہا ہے، شاید گالیاں بھی دے رہا تھا۔ درمیان میں وہ سانس لینے کے لیے رکتا تو گانا بجنا شروع ہو جاتا جس پر جلسے میں موجود بہت ماڈرن لڑکیاں رقص شروع کر دیتی، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ جلسے کے آخری کونے میں دوران تقریر بھی یہ لڑکیاں رقص کرتی رہتی اور یہاں بھی لوگوں کا ایک ہجوم لیڈر کی تقریر سے بے نیاز اپنے فن شناس اور فن کا دل دادا ہونے کا ثبوت دینے میں لگا رہتا۔ میرے دوست نے بتایا کہ کچھ نفاست پسند لوگ جلسوں میں لڑکیوں کے رقص کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے قومی شاعر اقبال نے کہا ہے آئینے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ میں نے دوست کی باتوں سے اتفاق کیا اور بتایا کہ امریکہ جیسے آزاد خیال ملک میں بھی کچھ لوگ ڈونلڈ کی اریاں لڑکیوں کے ساتھ تصویروں کو پسند نہیں کرتے تھے، سو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسے لوگ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں۔ زندہ دل قوم۔ میں نے پاکستانیوں خصوصاً لاہوریوں کو بہت زندہ دل پایا۔
ये लोग बड़ी संजीदा सूरत हाल में भी जिंदा दिली के मुजाहरे का मौका निकाल लेते हैं। मुझे यहाँ एक शादी में शिरकत का मौका मिला। इन शादियों में एक रस्म होती है कि ढोलकी में अहले खाना अपनी बारी पर नाचते हैं। चुनाचे ढोलकी बजाने वाली लड़कियों ने गाने की लय में कहा, हुन नचे मुंडे दी बहन। चुनाचा लड़की की बहन ने नाचना शुरू कर दिया और फिर कहा गया, हुन नचे मुंडे दी माँ, जिस पर माँ उठी और उसने हंसते हंसते 2-4 स्टेप उठाए और वापस अपनी जगह पर जा बैठी। फिर आवाज आई, हुन नचे मुंडे दी खाला। चुनाचा खाला ने भी रस्म पूरी की। जब कहा गया कि हुन नचे मुंडे दा प्यो, बाप, इस पर महफिल में मौजूद सब लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि किसी ने इस शरारत को माइंड नहीं किया, बल्कि सब खिलखिलाकर हंस पड़े। चौकी बिठाना। यहाँ बाज लड़कियों को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। चुनाचे वो घर वालों और घर पर आने वाले मेहमानों पर हमलावर होने लगती हैं, उन्हें अपने नाखनों से जख्मी कर देती हैं। 10-12 अफराद उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी के काबू में नहीं आती। चुनाचे समझा जाता है कि उसे जिन चिमट गया है। चुनाचे इस जिन को लड़की की रूह में से निकालने के लिए चौकी बिठाई जाती है। चौकी बिठाने का तरीका ये होता है कि 10-12 लड़कियां ढोलक बजाती हैं, जिस पर आसेब ज़दा लड़की धमाल डालती है, मगर अमूमन ये अमल रायगां जाता है। चुनाचे किसी बड़ी बूढ़ी के कहने पर इस लड़की की शादी कर दी जाती है, जिससे इस लड़की को दौरे पड़ने बंद हो जाते हैं, जिन निकल जाता है। ताहम इस अमल की कामयाबी पर मोहल्ले की कुछ दूसरी लड़कियों को भी जिन चिमटने शुरू हो जाते हैं और वो भी घर वालों को खाने को दौड़ने लगती हैं। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.